دوسرا ادب اللہ تعالیٰ کا ادب. اللہ تعالیٰ کے ادب سے مراد اس کے احسانات کو دل سے تسلیم کر کے زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو. اس سے مراد اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے رکھنا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی سے کیا مراد ہے. پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کرنا اور اس کی ناشکری کرنا. رب العزت کا فرمان ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. سورہ نوح کی آیت ہے 13 اور 14. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے بھاگنے کی کوشش کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد نہ کرنا. کون کون اللہ سے بھاگتا ہے کسی کو بتانے سے پہلے اپنے آپ کا جاننا ضروری ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ ہمارے حالات کو دیکھتا ہے. ہم کب اللہ سے بھاگتے ہیں؟ جس وقت اس کے حکم کی پابندی نہیں کرتے. جس وقت رب کی طرف رخ کرنا ہو دنیا کی طرف رخ کر لیں, یہ اللہ سے بھاگنا ہی تو ہے. جب دین کو ہمارے وقت کی ضرورت ہو تو ہم وہ وقت دنیا کے لیے لگا دیں, یہ اللہ سے بھاگنا ہی تو ہے. تو اللہ سے بھاگنے کی کوشش کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد نہ کرنا. جیسے جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات فوراً کود کے آ جاتی ہے, یہ کیسے ہوگا, کیسے ممکن ہے. انسان کس کی طرف دیکھتا ہے؟ اپنی طرف. جب اپنا معاملہ اپنی ذات کے حوالے کرتا ہے, اللہ کے حوالے نہیں کرتا, یہ بے ادبی ہے. یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے. انسان اللہ پر توکل نہ کرے. تو اللہ کے ادب کا خیال کرنے والا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور اللہ کی طرف بھاگتا ہے, اللہ سے نہیں بھاگتا. سورہ زاریات میں رب العزت نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, پھر اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کی طرف بھاگ دوڑ کرو. بھاگتا انسان کیسے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو فزیکل وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود غیر مادی ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ماورا. اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد اللہ کی پسند کے کاموں کی بھاگ دوڑ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کام پسند ہے؟ کون سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ زندگی میں اس کی بھاگ دوڑ کی جائے؟ دو کام اللہ کو بہت محبوب ہے. ایک دعوت دین, دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. یہ بھاگ دوڑ آج کر کے دیکھیے گا, کل بھی کر کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا ادب کرنے کا تقاضا ہے. دوسرا ہے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے جہاد کرنا. یہ اللہ کی طرف بھاگ دوڑ ہے. لیکن اور بھی کام ہے, جیسے انسانوں کی مدد کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے, اگرچہ وہ نیکی کے کام ہے لیکن اللہ کی طرف بھاگ دوڑ کے کام علم کا کام ہے. آپ جب جائیں گے نا, جب آپ اپنے کاموں کے بعد فوراً کتاب کی طرف بھاگیں گے تو آپ نیت کیجئے گا یہ اللہ کی طرف بھاگنا ہے. علم کو ریوائز کرنا یہ اللہ کی طرف بھاگنا ہے. الحمدللہ کہ آپ جب اس کی طرف بھاگیں گے تو دراصل اللہ ہی کی طرف بھاگیں گے. پھر آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ میں اللہ کے ادب کا تقاضا پورا کر رہی ہوں. الحمدللہ. اسی طرح سے تیسری بات ہے اللہ کی بے ادبی کی, اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا. یہ نا امیدی کفر ہے. اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. انسان کے ہاتھ کیا آتا ہے ڈپریشن کے ماں سے, ذہنی مریض بن جاتا ہے انسان. اللہ کی بے ادبی کر کے انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا. تو اللہ کی بے ادبی نہیں کرنی, نا امید نہیں ہونا. سورہ الحجر کی آیت نمبر 56 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 سے دیکھ سکتے ہیں. چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا, یہ بے ادبی ہے. بدگمان ہونے والا شخص نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے, یہ بغاوت ہے. اور سوچیں ذرا, رب سے بغاوت, اتنا بڑا بادشاہ, وہ ہستی جس کی قدرت میں ہماری پوری ذات اور کائنات ہے, ہماری پیشانی کے بال اس کی مٹھی میں,
اور انسان کی جسارت دیکھیے، اس سے بدگمان ہوتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے. جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کی بغاوت نہیں ہے، اس کا کھا کے، اس کا دیا ہوا پہن کے، اس کی دی ہوئی ہوا سے سانس لے کے، اس کے وجود کو برت کر اس کی نافرمانی کریں. یہ رب تعالی کے ساتھ بغاوت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، بے ادبی بھی ہے. سورہ فصلت میں آیت نمبر 23 میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس موضوع کو. 5ویں بے ادبی یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ اطاعت اور عبادت قبول نہیں کرے گا، بے ادبی ہے. سورہ النور کی آیت نمبر 52 میں دیکھ سکتے ہیں. اکثر لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. یہ بے ادبی آپ سوچ کے دیکھیے کتنی بار زندگی میں کی ہے. پتہ نہیں نمازیں قبول بھی ہونی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ذکر قبول بھی ہونا ہے یا نہیں، پتہ نہیں صدقہ دیتے ہیں قبول ہوگا بھی یا نہیں. یہ بے ادبی ہے. وہ ذات بڑی شان والی ہے، وہ بڑا بلند ہے، اسے ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں، اسے دلوں کے اخلاص کی ضرورت. اسی لیے اس نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو، وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے، کس دل کے ساتھ کوئی کام کیا. تو دل کا اخلاص جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ کام ہے اللہ کی بے ادبی والے، لہذا ادب کی ضرورت ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب کی ضرورت ہے. اس کا ادب اس لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کا خالق، مالک، رازق اور وارث ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے انسان پر بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسانات ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 سے دیکھیں گے. تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قادر ہے اور انسان اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. سورہ ہود کی آیت نمبر 56 سے دیکھیں گے. اور چوتھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی پکڑ بہت سخت اور انتقام شدید ہے. سورہ البروج کی آیت نمبر 12 میں دیکھ سکتے ہیں جو شخص یہ سوچتا ہے وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. تو یہ سوچ کا رخ بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور عملی طور پر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنے معاملات کیسے اللہ کے حوالے کروں، کیسے اللہ کے سپرد کروں. اللہ تعالیٰ کے ادب کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات پر غور و فکر کیا جائے. جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے اس کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہوتا ہے کہ مجھے جو نعمتیں میسر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. سورہ النحل کی آیت نمبر 53 سے دیکھ سکتے ہیں مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے. ابراہیم کی آیت نمبر 34 سے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ادب کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان اس کے انعامات اور احسانات پر غور و فکر کرے. دوسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے، اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے. البقرہ آیت نمبر 152 سے دیکھ سکتے ہیں نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان کو اسی طرح استعمال کیا جائے جیسے رب نے حکم دیا ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ مزید برکت دیتا ہے. ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں دیکھ سکتے ہیں شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو تھکایا جائے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس کے دین پر عمل کیا جائے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں. الحمدللہ، شکر ادا کرنا چاہیے نا. تیسرا تقاضا اللہ تعالیٰ کے ادب کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ مومن یہ یقین رکھے کہ میرے رب کو سارے حالات کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا جس شخص کو شعور ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا رعب بیٹھ جاتا ہے. رب تعالیٰ کی ہیبت، عظمت اور وقار کا شعور دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے جس کے نتیجے میں مومن اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اعتقاد نہ رکھنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے، جس کو ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 13 اور 14 میں دیکھا ہے، مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی امید ہی نہیں رکھتے؟ یعنی تمہارے نزدیک اپنی ذات بھی باوقار ہے، اپنے جیسے انسان بھی باوقار ہے، اور اللہ کے وقار کا تم خیال ہی نہیں رکھتے، یعنی اس کے سامنے نافرمانیاں کرنے سے تم گریز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ انسان ساری کامیابیوں اور انعامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور عیوب اور نقائص کو اپنی طرف منسوب کرے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر انعام اور بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تھا۔ سورہ الشعراء کی آیات 78 سے 80 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ اس پر توکل کیا جائے جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اور وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تو وہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 ہے اور ترمذی کی 2344۔ چھٹا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھی جائے، یہ اس کے ادب کے تقاضوں میں سے ہے۔ وہ شخص اپنے رب سے امید باندھ سکتا ہے جو یہ غور و فکر کرتا ہے کہ میرے سارے معاملات میں اللہ کی رحمت کار فرما ہے۔ یہ سوچ انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ ساتواں تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف رکھا جائے۔ یہ اس کے ادب کے تقاضوں میں سے جو شخص اس پر یقین رکھے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور اس کا انتقام شدید ہے اور وہ جلد ہی حساب لینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا آٹھواں تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا اپنے عبادت کو حقیر سمجھے۔ اسی احساس کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تو انکساری اور تواضع کی مثال پیش کی تھی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ نواں تقاضا یہ ہے کہ نیک اعمال پر اجر و ثواب کی امید رکھی جائے۔ امید نہ رکھنا بے ادبی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے مگر یہ گمان رکھے کہ وہ اس کی اطاعت اور عبادت قبول نہیں کرے گا تو یہ بے ادبی ہے۔ النحل کی آیت نمبر 97 سے ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا 10واں تقاضا یہ ہے کہ اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ جو شخص کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے اس سے خوف کھانے لگتا ہے، اس کے ڈر کو دل میں جگہ دیتا ہے اور اس کا غلام بن جاتا ہے۔ الزمر کی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا 11واں تقاضا ہے کہ گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ مسند احمد میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، والیوم 1 پیج 376 پر۔ 12واں تقاضا یہ ہے کہ اس سے گناہوں پر توبہ کی جائے، کیونکہ انسان جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ النساء کی آیت نمبر 11 ہے، الشورى کی 25، مسلم 6989۔ اور 13واں تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت رکھی جائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے کی اور اپنے ادب کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔